بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک بھیانک چیخ نے ماحول کو لمحوں کے اندر ہی بدل ڈالا۔ نرمین نے ایک بھیانک اور مردانہ چیخ کی آواز سنی۔ یہ چیخ خرم کی تھی۔ نرمین نے بیک وقت کئی چیخیں سنی اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ خرم، اس نے ایک بھیانک چیخ ماری خرم، مگر خرم نے اس کی چیخ کا کوئی جواب نہ دیا۔ نرمین کے دل خراش چیخوں نے ماحول کو مزید دہشتناک بنا دیا۔ اچانک نرمین نے دیکھا کہ ایک سیاہ وجود جو بالوں سے بھرا ہوا تھا وہ یکدم کہیں سے نمودار ہوا اور اس نے نرمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نرمین کی گھٹی گھٹی چیخیں نکل گئی اور پھر وہ سیاہ وجود ایک انتہائی حسین و جمیل دوشیزہ کا بحروپ بھر لیتی ہے اور خرم کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ نرمین ایک بھیانک چیخ سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے بائیں جانب دیکھا، خرم اس کے ساتھ تھا۔ یہ کتنا برا خواب تھا، یہ کیسی آواز تھی؟ اس آواز نے تو مجھے خوف زدہ کر دیا۔ کہیں یہ کوئی آسمانی بلا تو نہیں؟ نرمین، یہ سب تمہارا وہم ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ ایسی ہی بات ہے خرم، میرے دل کا حال خدا جانتا ہے یا پھر میں۔ ہر رات میں خوفناک آوازیں سنتی ہوں اور ہر رات مختلف قسم کے بھیانک خواب دیکھتی ہوں۔ خرم، میں نے کہا نا کہ میرے دل کا حال یا تو خدا جانتا ہے یا پھر میں ہی جانتی ہوں۔ میں کیوں تم سے جھوٹ بولوں گی؟ میں ہر رات کو ایک بھیانک ڈائن خواب میں دیکھتی ہوں اور پھر وہ ڈائن رفتہ رفتہ انتہائی حسین دوشیزہ کا روپ اپناتی ہے اور پھر وہ تمہارا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور ہم دونوں کو جدا کر دیتی ہے۔ وہ ڈرے ہوئے لہجے میں بولی۔ نرمین، میں تو ویسے بھی جنات، بھوت، عفریت کو نہیں مانتا اور تم ہارر موویز بہت زیادہ دیکھتی ہو اور ہارر سٹوریز بھی سنتی ہو۔ شاید یہ سب تمہارے ذہن کا اثر ہو۔ نہیں خرم، میں بچپن سے ہارر موویز دیکھتی آ رہی ہوں، مگر یہ جو نیا سلسلہ میرے ساتھ شروع ہوا ہے تقریباً 2 ہفتے پہلے سے شروع ہوا ہے۔ شروع میں بھی اسے ایک خواب سمجھ کر جھٹلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر جو خواب اور آوازیں متواتر طریقے سے پریشان کرنے لگی، پھر تو تم یقین جانو کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ نرمین، تم میرا یقین کر لو، میں آج بھی تم کو اس کل کائنات میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے نا کتنی مشکلوں سے ہماری شادی ہوئی تھی۔ ہاں خرم، ہاں میں سب جانتی ہوں، مگر میرا انجانا سا خوف مجھے بہت پریشان کر رہا ہے، وہ اسی ڈرے ہوئے انداز میں بولی۔ نرمین، اگر تمہارے خواب سچے بھی ہوئے تو بھی میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا، تم میرے لیے سب سے بڑھ کر ہو۔ نرمین ڈری ڈری نگاہوں سے روشن دان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا دل سخت گھبرا رہا تھا، اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ دونوں پلنگ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر قبل نرمین نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا اور چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ خرم بھی اس کی تیز چیخ سن کر اٹھ بیٹھا تھا اور تب سے اسے دلاسے دے رہا تھا، مگر آج وہ بری طرح سے ڈری ہوئی تھی اور خوفزدہ نظروں سے بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظریں گھڑی کی سوئیوں پر پڑی۔ رات کے 2:45 کا وقت تھا۔ اچانک بجلی چلی گئی۔ گھپ اندھیرا کمرے میں پھیل گیا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ دونوں کو گھپ اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک نرمین کو محسوس ہونے لگا کہ اس کے پاس کوئی وجود آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ نرمین پسینے میں نہا گئی اور کانپ کر رہ گئی۔ خرم، کوئی انجانی طاقت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس بار خرم نے اندھیرے میں نرمین کی سمت ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ ان گنت بے شمار بالوں میں پھنس گیا، جیسے مکڑیوں کے بے شمار جالے ہوں یا کسی سیاہ عفریت کے گھنے بال ہوں۔ خرم کو خوف کے کئی جھٹکے ایک ساتھ لگے اور وہ اسی لمحے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ نرمین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں خرم، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ایسے لگ رہا ہے کہ کسی انجانی طاقت نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے، وہ ڈری ہوئی آواز میں بولی۔ نرمین، تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ خود بھی پریشان تھا، مگر اس نے اپنے اعصاب پر کنٹرول پا لیا تھا۔ دراصل وہ نرمین کو مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اندھیرے میں نرمین کی چیخ ابھری اور اس کے ساتھ ہی خرم، یہاں پر تو کسی عفریت یا بھوت نے قبضہ کر لیا ہے، وہ ہم دونوں کے بیچ موجود ہے، اس کے ہاتھوں نے میرے چہرے کا لمس محسوس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچانک خرم کو محسوس ہوا کہ گھنے بالوں کے 2 ہاتھ اس کے ارد گرد سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے اس سے لپٹنے لگے ہیں۔ خرم خوف کی آخری حدوں میں پہنچ گیا، اس کی آنکھیں باہر کو ابھریں، دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں اور وہ تیز تیز سانس لینے لگا۔ نرمین کو بھی محسوس ہونے لگا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، وہ گھبرا کر باہر کی سمت بھاگی۔ اس نے دروازے کے ساتھ زور سے ٹھوکر کھائی۔
آہ، اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ جس نے ارتعاش پیدا کر دیا اندھیرے میں، اور وہ منہ کے بل زور سے فرش پر گر گئی۔ خرم کی سانسوں کی رفتار دھیمے دھیمے چلنے لگی۔ وہ خود کو کسی نامعلوم آسیب کے شکنجے میں محسوس کر رہا تھا، اندھیرے میں دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ جو اس کے جسم سے لپٹ چکا تھا وہ اب آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگا، اور جب اس کی گرفت دھیمی پڑنے لگی تو خرم کی سانسیں خود بخود بحال ہونے لگی، اور کچھ ہی دیر میں ان دونوں ہاتھوں کی گرفت بالکل دھیمی پڑ گئی، اور اب کچھ ہی دیر میں ان دونوں کے ہاتھوں کی دھیمی گرفت پڑ چکی تھی، اور پھر کچھ نہیں تھا، اچانک بجلی آ گئی اور کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ خرم نے دروازے کی طرف دیکھا۔ نرمین زمین پر اوندھے منہ آڑی ترچھی پڑی تھی، اس کے سر پر چوٹ لگی تھی جس سے خون فرش پر پھیل رہا تھا۔ خرم تیر کی طرح نرمین کے پاس بھاگا۔ نرمین غالباً بے ہوش ہو چکی تھی، اس لیے بے سدھ پڑی تھی۔ نرمین، نرمین اٹھو، دیکھو میں آ گیا ہوں، خرم نے کپکپاتے لبوں سے کہا، اور پھر اس نے نرمین کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے خون کو صاف کرنے لگا، اور اس نے جلدی سے الماری میں سے مرہم پٹی کا سامان نکالا اور نرمین کے متاثرہ جگہوں پر پٹی لگا دی، اور پھر اس کے وجود کو اٹھا کر بستر پر لٹا دیا اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ وہ خود بھی اس رات والے واقعے سے بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، مگر ہمت ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ گمسم بیٹھا تھا اور نرمین دماغ پر زور دینے لگا کہ 14-15 دنوں سے پہلے ایسا کیا ہوا تھا جس سے نرمین کے ساتھ یہ واقعات شروع ہو گئے۔ پہلے پہل تو وہ ڈراؤنے خواب دیکھنے لگی اور ڈری سہمی سی رہنے لگی، مگر میں اسے جھٹلاتا رہا، مگر کل رات تو بہت ہی بھاری تھی۔ خرم کو نرمین کی ایک ایک بات سچی لگنے لگی، اور اس نے کہا، نرمین آئی ایم سوری، میں تمہاری باتوں کو جھٹلاتا رہا، کاش میں شروع سے یقین کر لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ خیر، مگر مجھے کھوج لگانی ہوگی کہ ایسا کیا ہوا ہے جس سے یہ واقعات تسلسل کے ساتھ نرمین کے ساتھ پیش آنے لگے۔ 2 ہفتوں سے مسلسل وہ اذیت سہتی رہی، چونکہ میرے خیال میں نرمین سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ واقعات اور ڈراؤنے خواب اس کو آنے لگے ہیں، مگر چونکہ نرمین کا تعلق مجھ سے ہے اس لیے اس خونی شکنجے میں رفتہ رفتہ میں بھی پھنسنے لگا ہوں۔ یہ سب باتیں خرم سوچ رہا تھا اور اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا، اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ نرمین سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جس کی سزا اسے رفتہ رفتہ مل رہی تھی۔ سورج کی ہلکی روشنی پوری کائنات میں پھیل چکی تھی۔ خرم کرسی پر بیٹھا ہوا انجانی سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں پچھلے واقعات یاد آنے لگے۔ 3 ہفتے پہلے وہ دونوں سیر کی غرض سے ایک پرفضا مقام پر گئے تھے۔ کیونکہ وہ دونوں ایک جیسی یومیہ روٹین سے تنگ آ چکے تھے اور تبدیلی چاہتے تھے، پھر دونوں نے باہم رضامندی سے فیصلہ کیا کہ وہ کسی چٹانی اور پہاڑی علاقے کی سیر کو چلتے ہیں، اور پھر دونوں ایک انجان علاقے میں سیر کی غرض سے چلے گئے، اور یہ علاقہ انتہائی سرسبز و شاداب، دل کو کھینچ لینے والا تھا اور نظروں کو قدرتی حرارت بخشتا تھا۔ یہ علاقہ 2 چاہت والوں کے لیے جنت نظیر کا درجہ رکھتا تھا۔ سرسبز پہاڑی اونچائی سے گرتے آبشار اور چشموں کا ٹھنڈا پانی، خوبصورت صاف و شفاف پانی۔ اس علاقے میں بہت کم لوگ رہائش پذیر تھے، کیونکہ اتنا خوبصورت وادی میں زندگی کے سہولیات کی قلت تھی اور یہاں پر عام سردی سے زیادہ سردی تھی۔ یہاں کے بارے میں کچھ پراسراریت بھی پائی جاتی تھی، اور بڑی وادی میں صرف ایک ہوٹل تھا، مگر وہ وادی کے خاصے فاصلے پر واقع تھا۔ انہی سوچوں میں خرم ان وادی کی حسین یادوں میں پہنچ گیا۔ ہوٹل کے کمرے میں نرمین کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور وہاں سے وادی کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے گرد گرم شال لپیٹ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں کافی کا گرما گرم کپ تھا۔ خرم نے اس کے گرد دونوں بازو حمائل کرتے ہوئے اس کے چہرے سے اپنا چہرہ لگا کر کہا، یہ جگہ تمہیں کیسی لگتی ہے گریٹ بیوٹیفل لیڈی؟ واقعی یہ جگہ جنت نظیر ہے، اتنی خوبصورت وادی میں نے پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ اس حسین وادی کا نام کیا ہے؟ نرمین نے پوچھا۔ نرمین، میں اس حسین وادی کا نام بڑا عجیب ہے، پتہ نہیں اتنے پیار کرنے والی جگہ کا نام اتنا منحوس کیوں رکھا گیا؟ ایک نہایت پراسرار سا نام کس کمبخت کے ذہن میں آیا ہوگا؟ نرمین کو خرم کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ بتاؤ نا خرم، کیوں سسپنس پیدا کر رہے ہو؟ ہاں بتاتا ہوں، دراصل اس وادی کا نام کالی وادی رکھا گیا ہے۔ نرمین، کیا؟ نرمین کے منہ سے حیرت بھری
चीख निकली, काली वादी, ये भला क्या नाम है? और इतनी खूबसूरत सरसब्ज़ शादाब वादी का नाम काली वादी, ये कैसे हो सकता है? नरमीन को यकीन नहीं आ रहा था कि इस वादी का नाम काली वादी है। खैर, इन फजूल बातों को छोड़ो, बल्कि ये सोचो कि मैंने जो प्लान बनाया है कि हम सामने वाली पहाड़ की चोटी पर जाएंगे, तो हम कब जाएंगे? ओह, ये तो मैं भूल ही गया था कि तुमने वाकई अच्छा मंसूबा बनाया है। दरअसल अभी तो शाम होने वाली है, कल सुबह निकलेंगे तो 2-3 घंटों में चोटी तक पहुंच जाएंगे और फिर वापसी इसी होटल में आना है, क्योंकि चोटी के ऊपर तो हम रात नहीं गुजार सकते, वापसी भी करनी होगी। खुर्रम ज़रूरी सामान बैग में ले जाएंगे ना, क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई तो ये ज़रूरी चीज़ें हमारे काम आएंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इसी तरह बातों बातों में शाम का अंधेरा फैल गया और फिर रात हो गई। आज दूसरी रात भी खैरियत से गुजर गई। सुबह सवेरे नरमीन ने खुर्रम को उठाया कि उठो, अगर हम खुर्रम ज़्यादा सोना सेहत के लिए ठीक नहीं। नरमीन ने खुर्रम से कंबल खींच लिया और उसको उठा दिया। हाँ खुर्रम, काफ़ी देर हो जाएगी, उठो अगर हमने मज़ीद देर लगाई। दोनों हाथों में हाथ डाले होटल से बाहर निकल गए। होटल सरसब्ज़ शादाब वादी में तन्हा खड़ा था, जो कि बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश कर रहा था। खुर्रम और नरमीन होटल से बाहर निकल चुके थे। सरसब्ज़ खूबसूरत घास से हरे भरे खेतों में एक अकेला होटल था, जो कि इसी बड़े अहाते में मौजूद था। ये होटल नहायत ही खूबसूरती से बनाया गया था और इसलिए ये होटल दूर से बहुत दिलकश लगता था। होटल के बाहर कई गाड़ियां खड़ी थी, जिनमें एक पहाड़ी जीप भी थी। इनको इजाज़त थी कि अगर वो चाहें तो वादी में जीप ले जा सकते हैं, मगर इनका इरादा आज पैदल जाने का था, क्योंकि आज मौसम बहुत सुहाना था और ये होटल की जीप भी मुसाफिरों के लिए तफरीह के तौर पर रखी गई थी। खुर्रम ने जब वो दोनों बाहर निकले होटल से और चलते चलते एक सरसब्ज़ शादाब खित्ते में पहुंच गए। नरमीन, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मैं तुम्हारी कुछ तस्वीर लेना चाहता हूँ। खुर्रम ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। नरमीन ने कहा, हाँ कैमरा निकाल, तस्वीरें ले लो, ये तस्वीरें यादगार हैं और ये यादगार मैं हमेशा महफूज करना चाहती हूँ। दोनों अब वादी में पहुंच चुके थे। पहाड़ों के दामन में हरी भरी सरसब्ज़ शादाब घास थी, घने दरख्त पूरे माहौल को खुशगवार बना रहे थे। दोनों ने कहीं तस्वीर ली। अचानक खूबसूरत और सुहाना मौसम ने करवट ली और सफ़ेद बादल काले बादलों में डूब गए। माहौल पर लम्हों में ही वीरानी छा गई। खुर्रम, ये क्या हो रहा है? वो बोली। नरमीन, मौसम का कोई इतबार नहीं होता कि कब सुहाना मौसम खौफनाक मौसम में बदल जाए। ठंडी हवाओं की जगह आंधी ले हल्की फुल्की बूंदाबांदी की जगह एकदम मूसलाधार बारिश हो, ऐसा हो ही जाता है। और अचानक इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और उसने एकदम मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली। खुर्रम ने बरवक्त छतरी बैग से निकाली और दोनों छतरी के नीचे खड़े हो गए, मगर तेज़ आंधी की वजह से छतरी छूट गई। छतरी आंधी के ज़ोर से उड़ती हुई पहाड़ों के दामन में कहीं खो गई। बारिश की बूंदों में दोनों गीले होने लगे। दोनों ने गर्म शाल और गर्म कपड़े पहन रखे थे और सर्दी बारिश की वजह से और भी ज़्यादा हो गई। खुर्रम, अगर हम इसी बरसती हुई बारिश में भीग गए तो ज़रूर हमें शदीद बुखार ने आ घेरना है। नरमीन की फ़िक्रमंदी में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। हाँ नरमीन, तुम ठीक कह रहे हो, हमें कोई इंतज़ाम करना होगा कि ख़ुद को इस तेज़ तूफ़ानी बारिश से बचा सकें। बारिश तेज़ थी और तेज़ बारिश को आंधी झुकने पर मजबूर कर रही थी। दोनों आंधी की मुखालिफ सिमत में भागने लगे। करीब दोनों को एक जगह नज़र आई जहाँ ऊपर पहाड़ थोड़ा झुका हुआ था और इस जगह पर घने दरख्तों का साया भी था। दोनों ने इस झुके हुए पहाड़ के नीचे खड़े हो गए और दोनों वक्ती तौर पर तो बारिश से बच गए, मगर रफ्ता रफ्ता बारिश ज़ोर पकड़ती गई। खुर्रम, अब क्या होगा? बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। पिछले 3 घंटों से हम इस जगह खड़े हैं। शाम के अंधेरे फैल चुके हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। वो सर्दी से कांप रही थी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, हम जिस जगह खड़े हैं ये जगह भी काफ़ी सर्द है और बारिश की वजह से तो सर्दी सरतरीन हो जाएगी। हमें ज़रा और इंतज़ाम करना होगा। अभी दोपहर का वक्त है, मगर शाम के वक्त में खासा वक्त बाकी है। जब काले बादल होते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे शाम हो गई है, अंधेरा फैल गया है। खैर, हम होटल से 2.5 घंटे के फासले पर होंगे। जब बारिश रुकेगी तो हम चले जाएंगे। शुक्र है कि हम पहाड़ की चोटी पर नहीं गए, वरना सर्दी से मर जाते। हाँ खुर्रम, बस खुदा से दुआ करो कि बारिश रुक जाए। मगर 2 घंटे तक वो दोनों मज़ीद वहाँ खड़े रहे, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर बारिश बिल्कुल भी ना रुकी।
ہر چیز کالی چادر میں کھو گئی۔ خوف کی سرد لہر ان کی ریڑھ کی ہڈیوں میں دوڑ گئی۔ خرم نے جلدی سے بیگ سے ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی میں دور تک دیکھ سکتا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر اس نے ٹارچ کی روشنی میں پہاڑ کے دامن میں ایک گول سوراخ دیکھا جو پہاڑی زمین کے اندر کی طرف جاتا تھا۔ یہ سوراخ بھی محفوظ جگہ تھی، وہ بارش کا پانی اسے وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سردی سے ان کی حالت بری طرح خراب ہو رہی تھی۔ نرمین تو سردی کی وجہ سے سمٹ کر رہ گئی تھی اور کانپ رہی تھی، اور خرم بھی گرم کپڑے پہننے کے باوجود اس سردی کی سرد لہروں کی وجہ سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ اس پہاڑی سوراخ کی طرف بڑھنے لگے۔ اوہو بھئی، یہ تو ایڈونچر ہو گیا، خرم ہنس کر بولا۔ دیکھیے، سوراخ کے اوپر کسی نے بے شمار بال رکھے ہیں، اس قدر گھنے اور لمبے بال یہاں پہلے تو میں نے نہیں دیکھے۔ خرم نے نرمین کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں خرم، ان بالوں کو چھونا مت، یہ کہیں یہ کوئی پراسرار نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ہم کسی پراسرار چکر میں پھنس جائیں۔ اف نرمین، تم سے مجھے امید نہ تھی کہ تم بھی اس قدر توہم پرستی کی باتیں کرو گی۔ اور یہ دیکھو، یہ سوراخ نیچے غار کی مانند پہاڑ کے اندر گیا ہوا تھا۔ دیکھو، غور سے دیکھو، یہ بال کسی نے جلد بازی کے تحت یہاں پر بچھائے ہیں کہ کسی کو سوراخ دکھائی نہ دے۔ خرم نے ٹارچ کی روشنی بالوں کی طرف کر دی۔ باریک بالوں سے ٹارچ کی روشنی نکل رہی تھی اور نیچے پڑ رہی تھی۔ ارے نیچے تو سیڑھیاں بھی ہیں، یقیناً یہ کسی قدیم تہذیب کا حصہ ہے، نرمین نے خیال ذہن میں لا کر کہا۔ ہاں نرمین، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وزٹ تو ہمارا بہت ہی یادگار رہے گا۔ ہاں واقعی، یہ سفر ہمارے لیے بہت ہی یادگار رہے گا۔ اور ساتھ ہی نرمین نے بالوں کا گچھا اس سوراخ سے کھینچ لیا۔ ارے نیچے تو بہت بڑا سوراخ ہے۔ دونوں جوں ہی کھڑے ہو گئے، اچانک ہوا کی تیزی میں شدت آ گئی اور خرم کو ایسے لگا جیسے اس کو کسی نے دھکا دیا اور وہ گھٹنوں کے بل سوراخ کے اندر اتر گیا۔ اندر واقعی نیچے سیڑھیاں جاتی تھی اور پھر نرمین بھی اس کے پیچھے اتر گئی۔ اندر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، مکڑیوں نے بے شمار جالے بنے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے دونوں کسی بہت ہی قدیم جگہ پر آ گئے ہیں۔ خرم، یہ جگہ تو چاروں طرف سے بند ہے، اور شکر ہے کہ ہمیں یہ جگہ مل گئی۔ ہاں یہ تو بہت ہی گرم ہے اور ہمیں بارش سے بھی پناہ مل گئی، یہاں پر ذرا بھی سردی نہیں ہے۔ اور پھر دونوں وہاں پر آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہے۔ جب ان کو کچھ محسوس ہوا کہ آندھی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور بارش تھم چکی ہے تو وہ اس جگہ سے باہر نکل آئے اور پھر ہوٹل کی طرف چل دیے، اور رات گئے تک ہوٹل میں پہنچ گئے۔ مگر اگلی صبح کو نرمین کو شدید بخار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ واپس گھر آ گئے۔ چوٹی کا خواب تو خواب ہی بن کر رہ گیا، وہ پورا نہ ہو سکا، کیونکہ صبح کو جب خرم کی آنکھ کھلی تو اسے پتہ چلا کہ نرمین پوری رات بخار کی اذیت میں تپتی رہی ہے، اور پھر خرم سے رہا نہ گیا اور وہ پھر گھر آ گئے۔ اس کے چند دنوں بعد تو نرمین بیمار رہی، مگر پھر رفتہ رفتہ خواب میں ڈرنے لگی، اور پھر یہ ڈر خوفناک خوابوں میں بدلنے لگے۔ اور آج یہ واقعہ، اوف خدایا! خرم نے ایک سرد آہ بھری اور نرمین کی طرف دیکھا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ صبح کی روشنی ہر سو پھیل چکی تھی، اور یہ سب واقعات خرم کے دماغ میں کسی فلم کی اسکرین کی طرح چل رہے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، اور وہ سوچنے لگا تھا کہ اس جگہ پر تو کوئی بھی ایسا انجانا واقعہ پیش نہیں آیا، مگر ضرور اس سوراخ والی جگہ میں کوئی انجانا اسرار چھپا ہوا ہے، اور میں مزید ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ نرمین، میں تمہارے سر کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس اسرار کو ختم کر کے رہوں گا، جو تمہارے اور میرے بیچ میں دیوار بن کے خوف کی دیوار بن کے کھڑا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہاری زندگی سے یہ کالی پرچھائی ختم نہ کر دوں۔ تب اچانک نرمین ہوش میں آ گئی۔ خرم، لیٹی رہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ خرم نرمین کی بات کاٹ کر بولا۔ خرم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں زندہ ہوں۔ نرمین، میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں ہر خطرے سے ٹکرا جاؤں گا، اور جو کچھ بھی ہے میں جان گیا ہوں کہ وہ کیا ہے اور کیوں ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ خرم، میں نہیں جان سکی ہوں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ نرمین، تمہیں یاد پڑتا ہے کہ کچھ ہفتے پہلے ہم دونوں کالی وادی میں گئے تھے؟ وہاں پر ہم دونوں ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے، اور پھر ایک دن ہم وہاں سہانے موسم میں ایک سیر کی غرض سے وادی میں گھومنے چلے گئے تھے، مگر سہانا موسم ایک دم خوفناک ہو گیا تھا، اور اسی شام کو ہم دونوں ایک سوراخ میں رہے تھے، اور اس سوراخ میں بالوں کا ایک گچھا تھا جو تم نے ہٹایا تھا۔ میرے خیال میں وہ جگہ بھاری تھی اور اس میں ضرور کوئی غیبی طاقت رہتی تھی، اور پھر جب ہم صبح ہوٹل سے اٹھے تو تم کو شدید بخار ہو گیا تھا۔
تم بہت ہی گھبرا رہی تھی مگر میں نے پھر تمہیں زبردستی گھر لے آ گیا تھا اور بخار تو چند دنوں میں اتر گیا، مگر پھر تمہیں ڈراؤنے خواب آنے لگے اور پھر وہ خوفناک آوازیں اور کل رات یہ بھیانک واقعہ جسے ہم دونوں نے ہی محسوس کیا تھا۔ خرم، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نرمین، میں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ جس جگہ ہم گئے تھے وہاں پر کسی غیبی طاقت کا بسیرا تھا اور شاید ہمارے وہاں جانے سے وہ ڈسٹرب ہوئی تھی اور اب ہم سے کوئی بدلہ لینا چاہتی ہے۔ ہاں خرم، اس جگہ کا نام بھی تو کالی وادی تھا اور وہاں پر تو لوگوں نے بھی ہمیں جانے سے منع کیا تھا، مگر ہم کو تو جیسے کالی وادی میں جانے کا بھوت سوار تھا اور پھر شاید ہم سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ خرم، تمہیں یاد ہے وہاں پر ہم نے ایک سوراخ دیکھا تھا جو کسی نے چھپانے کے غرض سے اس پر کسی دوشیزہ کے بال رکھے ہوئے تھے اور ہم دونوں تو اس غار میں سردی سے بچنے کی خاطر اس میں اتر بھی گئے تھے۔ ہاں، اور اب وہی منحوس عفریت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ خرم، ہمیں کسی بزرگ سے مدد لینی چاہیے۔ ارے نرمین، کیوں بیچارے کالے بکروں اور سفید مرغوں کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ بزرگ تو نئے نئے کام کرواتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ہاں، ہمیں کسی ایسے بزرگ سے ملنا چاہیے جو واقعی ہماری مدد کر سکے۔ خیر، بابا بھی مل ہی جائیں گے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تم بے فکر ہو۔ سب سے پہلے ہمیں اس جگہ دوبارہ جانا ہوگا۔ خرم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس منحوس جگہ شاید پھر میں جانے کی ہمت نہ کر سکوں۔ ہمیں جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ وہاں کیا حال ہے، کیونکہ ابھی تک تو اس عفریت وادی سے نکل آئے گا، کچھ نہ کچھ اس کالی وادی میں ضرور ہوگا۔ ہاں خرم، یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا کہ کالی وادی کیسی ہوگی اور وہاں کے سبز وزار کیسے ہوں گے۔ ہم کل ہی وہاں جائیں گے، خرم نے اٹل فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ مگر خرم، کہیں ہم پھر سے کسی نئی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائیں کہ ہم تو پہلے ہی ایک عفریت کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بس میں جو کہتا ہوں ویسا ہی ٹھیک ہے، تم ویسا ہی کرو، جیسے آپ کی مرضی۔ اوکے، اب تم کچھ سامان کی تیاری کر لو، زیادہ نہیں کچھ سامان رکھ لو اور بس جانے کی تیاری پکڑو۔ اگلی صبح کو دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی کالی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ سفر کے لمحات بڑے پرمسرت تھے کیونکہ سارے راستے میں ہی دونوں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ خرم نے فرنٹ سائڈ کے دونوں شیشے کھلے چھوڑ دیے اور نرمین کے گھنے بال بار بار خرم کے چہرے پر آ جاتے اور خرم مسکرا کر انہیں ہٹا دیتا۔ نرمین، نمو، تم بہت ہی حسین و جمیل لگ رہی ہو۔ خرم نے، تم بھی کسی سے کم نہیں لگ رہے ہو۔ اچانک گاڑی کے فرنٹ اسکرین پر ایک بڑا اژدہا آ کر اسکرین پر اس طرح گرا کہ اس کی چمکتی ہوئی کھال سورج کی روشنی میں انتہائی شعاعیں پیدا کر رہی تھی۔ نرمین کی بھیانک چیخ نکل گئی اور وہ خرم سے لپٹ گئی، گاڑی اچ کھولے کھالنے لگی۔ نرمین، خود کو سنبھالو اور جلدی سے گاڑی کے شیشے چڑھا دو تاکہ یہ بھیانک بلا اندر گاڑی میں نہ آ جائے۔ خرم نے بمشکل یہ الفاظ کہے اور گاڑی اب بھی ہولے ہولے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ پھر بھی آگے دیکھو۔ نرمین کے بال تیز ہواؤں کی دوش پر خرم کے چہرے پر آ گئے، گاڑی کا توازن بری طرح سے بگڑ گیا۔ خرم نرمین بری طرح سے چیخنے لگی۔ گاڑی ہچ کھولوں سے اژدہا ادھر ادھر کھسکنے لگا۔ یہ راستہ بھی کچا تھا، گاڑی تیز رفتاری سے رواں دواں تھی۔ نرمین کے دل کی رفتار تیز ہو رہی تھی اور اس کی دل خراش چیخیں ماحول کو بھیانک بنا رہی تھی۔ اگر یہ پہاڑی علاقہ ہوتا تو یقیناً گاڑی گہرے کھائی میں جا گرتی۔ راستے کے ایک طرف قداور درختوں کی لمبی چوڑی قطاریں تھیں اور دوسری طرف کھیتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اچانک گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے اور خرم وہ مشکل بریک پر پاؤں رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور گاڑی کے جھٹکے کی وجہ سے اژدہا نیچے کہیں جا گرا۔ خرم، وہ اژدہا کہاں چلا گیا؟ شاید وہ بونٹ سے نیچے گر گیا ہو۔ ہاں، مجھے بھی یہی تشویش ہو رہی کہ وہ بھیانک شے آئی کہاں سے۔ شاید یہ بھی اسی عفریت کی کوئی بھیانک چال ہو اور وہ ہمیں ڈرانا چاہتی ہو۔ بلکہ میری بھی یہی رائے ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ غائب ہو گیا ہے۔ دونوں ابھی اس بات ہم خیال ہی کر رہے تھے کہ اچانک ان کے پھنکار کی آواز سنائی دی۔ نرمین خوف اور ڈر کی شدت سے خرم سے لپٹ گئی۔ خرم، یہ سانپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں نرمین، تم ڈرو مت بلکہ صبر اور ہمت سے کام لو۔
خرم نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور دونوں نے آگے کی طرف دیکھا۔ گاڑی کے شیشے بند تھے اور وہ دونوں خود کو محفوظ محسوس کر رہے تھے۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ خرم نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ نرمین نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر پیچھے صرف اڑتی ہوئی دھول تھی اور اس دھول میں دور دور تک کوئی اڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ نرمین کی خوف میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ شاید نظر کا دھوکہ تھا جو اکثر ہارر سٹوریز کا حصہ ہوتا ہے، اور نرمین تمہیں تو خود کو مضبوط کرنا چاہیے کیونکہ تم تو باقاعدہ طور پر ہارر سٹوریز پڑھتی اور ہارر موویز دیکھتی رہی ہو۔ ہاں خرم، میں نے تو کبھی بھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں نرمین، تمہیں سوچنا چاہیے، بلکہ تمہیں تو مجھ سے زیادہ خود کو مضبوط سمجھنا چاہیے کیونکہ تم تو باقاعدہ طور پر ہارر سٹوریز کی ریڈر رہی ہو۔ اوکے خرم، میں بہت سمجھداری سے مجھے سمجھ آنے لگی ہے۔ اب میں بہت سمجھداری سے وقت کا مقابلہ کروں گی۔ ہاں مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم خود کو مضبوط رکھو اور اپنے حوصلے کو پست نہ ہونے دو۔ ہاں خرم، میں ایسا ہی کروں گی۔ سپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ کالی وادی کا راستہ شروع ہو گیا تھا۔ ارد گرد گھنے درختوں کے گہرے جھنڈ تھے اور وہ بہت بڑے دیو قامت سائز کے تھے اور ماحول پر خاصی سنگینی چھائی ہوئی تھی۔ جوں جوں گاڑی آگے بڑھ رہی تھی ماحول خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا اور اندھیرے میں بدستور اضافہ ہو رہا تھا۔ اب خاصا خشک اور پتھریلا علاقہ شروع ہو چکا تھا۔ یہاں سے زندگی ناپید تھی اور دور دور تک کسی انسان زی روح کے اثرات نہیں تھے۔ اس علاقے یعنی جگہ کے بعد کالی وادی شروع ہوتی تھی۔ کالی وادی بظاہر تو سرسبز و شاداب تھی مگر اس وادی میں شیطانی قوتوں کے گہرے اثرات تھے، تبھی اس وادی کے نام کالی وادی پڑ گیا تھا اور انسانی زندگی ناپید ہو گئی تھی۔ شام کے سائے ارد گرد پھیل چکے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کالی وادی کے سرسبز و شاداب علاقے اب قریب آنے لگے اور گاڑی اب نشیبی علاقوں سے نکل گئی تھی اور خرم نے گاڑی کی رفتار بھی دھیمی کر دی تھی تاکہ حادثے سے بچا جا سکے۔ خرم، کالی وادی کے شروع کا علاقہ یہاں سے دکھائی دینے لگا ہے۔ ہاں نیمو، کیوں، کیا آثار دیکھ کر گھبرانے لگی ہو؟ نہیں، اب میں بالکل بھی گھبرانے والی نہیں ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح ہارر سٹوریز کی ہیروئن بے خوف اور نڈر ہوتی ہے اسی طرح میں بھی نڈر اور بے خوف بننا چاہتی ہوں۔ ہاں نیمو، وہ تو بن گئی ہو۔ جب انسان دل سے فیصلہ کرتا ہے تب خدا بھی اس کا فیصلہ بہت جلد قبول کر لیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ اب خطرناک پہاڑی علاقے شروع ہو چکا تھا اور بار بار گاڑی کو موڑنا پڑتا تھا جب گاڑی سڑک نما ڈھلوانے راستے پر چل رہی تھی۔ نرمین کے چہرہ پرسکون تھا۔ جو خوف اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا اب وہ خوف نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بس کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ دونوں کسی خوفناک وادی کے بجائے کسی پرسکون مقام کی جانب گامزن ہو۔ اب شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے اور دونوں کالی وادی میں داخل ہو چکے تھے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، دور دور تک کوئی گاڑی سڑک پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ لوگ ہوٹل کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ ہوٹل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور بھوت بنگلہ نظر آ رہا تھا اور اس وادی پر ایسی وحشت چھائی ہوئی تھی کہ ہر چیز سیاہ نظر آ رہی تھی۔ دیکھو، اس منحوس عفریت نے کس قدر جلد اس خوبصورت وادی پر اپنا اثر ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہر چیز اس کے زیر اثر آ گئی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، مگر خیر ہمیں کل صبح تک دیکھنا ہوگا۔ اب خرم نے گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف موڑ دیا۔ ہوٹل اتنا بھیانک نظر آ رہا تھا کہ گویا کوئی پراسرار شے ہو یا کسی دیو کا گھر ہو۔ خرم، ہوٹل جوں جوں قریب آ رہا تھا ایسا لگ رہا ہے کہ گویا ہم کسی جادو میں دھنسے جا رہے ہیں۔ ہاں نرمین، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ دونوں نے ہوٹل کی پارکنگ ایریا کی طرف گاڑی بڑھائی۔ وہاں دونوں بہت ہی حیران ہوئے۔ ہوٹل کا مین گیٹ کے باہر بہت ہی وزنی تالا لگا ہوا تھا۔ خرم، ہوٹل تو بیرونی گیٹ تو بند ہے، اب کیا ہوگا؟ ہاں نرمین، ایسا لگ رہا ہے کہ سب عفریت کے ڈر سے بھاگ گئے ہیں۔ اب ہم کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا ورنہ اس گاڑی میں بیٹھ کر رات بسر کرنی ہوگی جو کہ کسی خطرے سے خالی نہیں۔ ہاں خرم، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں گاڑی میں ہی بیٹھتی ہوں، آپ کوئی راستہ ڈھونڈ لو۔ نرمین، کیوں نہ ہم یہ تالا توڑ ڈالیں یا پھر ہمیں اس جالی دار گیٹ کے اوپر سے چڑھنا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے، آسانی سے عام انسان بھی اس گیٹ کو عبور کر سکتا ہے۔ ہاں تمہاری دوسری تجویز نہایت ہی آسان ہے کیونکہ تالا توڑنا بہت ہی مشکل کام ہے اور یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ دونوں گاڑی سے اترے۔ پوری وادی کا گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ ٹھنڈ سے نرمین سمٹ کر رہ گئی۔ خرم نے جلدی سے اپنا کوٹ اٹھا کر نرمین کے کندھے پر ڈال دیا۔ نرمین نے موسم کی مناسبت سے جوگر پہن رکھے تھے اور خاصے گرم شال بھی اوڑھی ہوئی تھی، پھر بھی دونوں نے اپنے منصوبے کے مطابق دونوں جالی دار گیٹ کے اوپر سے چڑھنے لگے اور کچھ ہی دیر میں دونوں ہوٹل کے بالکونی میں تھے۔
آگے ایک بڑا لان تھا جس سے بے شمار پودے تھے، اور اس کے بعد شیشوں کا ایک بڑا گیٹ تھا جو غالباً لاک تھا۔ یہ گیٹ کھولنا ضروری ہے ورنہ ہم ہوٹل میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ باہر سے ہواؤں میں اب خاصی تیزی آ گئی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی انجانا طوفان آنے والا ہے۔ اچانک زور زور سے سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگی اور پھر ان آوازوں نے زور کا طوفان لاد دیا۔ طوفان اتنا تیز تھا کہ درختوں کی شاخیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی اور پھر طوفان کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ خرم جلدی کرو، دروازہ کھول دو ورنہ ہم اس طوفان کی زد میں آ جائیں گے۔ خرم نے بلیک شیشے کے بنے دروازے پر زوردار مکہ مارا جسے دیکھ کر نرمین حیران رہ گئی۔ دروازہ چھناکے سے کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ خرم کا ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ نرمین نے جلدی سے اپنا دوپٹہ خرم کے ہاتھوں کے ارد گرد لپیٹنے لگی اور پھر دونوں ہوٹل کی راہداری میں داخل ہو گئے۔ اچانک طوفان نے زور پکڑ لیا اور پھر اتنا تیز ہو گیا کہ کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ نرمین اور خرم جلدی سے ایک کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ تیز رفتار طوفانی ہواؤں میں ہوٹل میں چکرا رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ لمحوں میں ہوٹل کو اڑا کر لے جائیں گی، مگر دونوں کے چہروں پر کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ خرم، یہ ہوٹل کا حملہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ نرمین، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ لوگ یہاں سے کہاں گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوا ہو یا پھر وقت نے انہیں جانے پر مجبور کر دیا ہو۔ بس آج کی رات خیریت سے گزر جائے، پھر کل دیکھیں گے، خرم نے نرمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک